جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت اس کی روح کیسے قبض کرتا ہے؟ مرنے سے پہلے موت کے وقت انسان عالم سکرات میں کیا کچھ دیکھتا ہے اور روح انسان کے ہر حصے سے کیسے نکالی جاتی ہے؟ ملک الموت بچوں کی روح کیسے قبض کرتا ہے اور مرنے کے بعد بچوں کی روح کہاں چلی جاتی ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم ہماری طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ روح کے بغیر جسم کچھ بھی نہیں ہے اور یہ صرف ایک بے جان پتلا ہے۔ روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ روح انسانی جسم سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن ہر انسان کی روح ایک مخصوص مدت تک دی گئی ہے۔ اس مدت کے پورا ہونے کے بعد روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس موت کے بعد انسان کا جسم اسی دنیا میں رہ جاتا ہے، جبکہ روح ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے، جس کو عالم رواح یا عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جب کسی انسان کا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آتا ہے تو وہ انسان مرنے سے کچھ دن پہلے عجیب و غریب سی کیفیت محسوس کرنے لگ جاتا ہے اور اس کا دل اداس اداس رہنے لگتا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہو، اور اس انسان کا کسی سے بات کرنے کا کوئی دل نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے، اور یہ سب موت کے اثرات ہوتے ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک الموت روزانہ 5 مرتبہ ہر گھر میں چکر لگاتا ہے اور ہر انسان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتا ہے، جبکہ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ملک الموت ہر گھر میں روزانہ 7 مرتبہ چکر لگاتا ہے اور ہر انسان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو تو ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ ناظرین، موت سے کچھ دیر پہلے ہر انسان ایک عجیب و غریب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے، جسے عالم سکرات کہتے ہیں۔ اس عالم میں انسان عجیب و غریب سی دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس وقت مرنے والے انسان کی آنکھوں سے تمام پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں کیے گئے تمام اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اگر گنہگار شخص ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کون کون سا اور کیسے کیسے گناہ کیا ہے۔ وہ اللہ رب العزت سے چھپ کر زنا کرتا رہا، کیسے وہ چوری کرتا رہا، شراب پیتا رہا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا۔ اس وقت ہر انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تمام تر زندگی دکھائی جاتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور اسی وقت ہر انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب شیطان بھی مرنے والے شخص کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس مرنے والے شخص کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں تو وہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، ہم تجھے تلقین کرتے ہیں تو اس دین اسلام کو چھوڑ دے اور کافر ہو جا، کیونکہ مرنے کے بعد یہی دین کام آنے والا ہے۔ اسی طرح شیطان اس مرنے والے شخص کے سامنے اس کے دوسرے عزیز و اقارب کی شکل میں آ کر اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ جس مرحلے کے اندر ایک طرف تو انسان کا ایمان ہوتا ہے اور دوسری طرف انسان کے ماں باپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور ایسے مرحلے کے اندر ایمان بچانا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزاری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے اور اس کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جس نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو اور اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا ہو، تو اس وقت وہ شخص کافر ہو کر مرتا ہے
اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عالم سکرات کے بعد انسان کی روح کو نکالنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کے اندر ملک الموت انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان نیک ہو تو اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہو تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ جیسا کہ احادیث شریف میں آتا ہے، ایک دن حضرت عمر نے حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، موت کی سختی ایسے ہے کہ جیسے ایک شاخ ہو اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں۔ کانٹے دار شاخ کو انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے، اور اس شاخ کا ہر ایک کانٹا انسان کی ہر ایک راگ میں پیوست ہو جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور کے ساتھ انسان کے پیٹ سے باہر نکال لے، تو اس وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا ہو، اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں سے ایک بال کے برابر کی تکلیف کو زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں گے۔ ایک دوسری احادیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ ناظرین، جب انسان کی روح کو نکالا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت موت کی شدت کی وجہ سے انسان چیخنے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، جس کے بعد اس کی پنڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے ہر حصے سے روح کو نکال دیا جاتا ہے، اور جب روح انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ملک الموت منہ کی طرف سے روح کو قبض کر لیتا ہے، اور انسان کا منہ اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح آتی ہے، اور ملک الموت بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور بچے ہوتے ہی معصوم ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ملک الموت نابالغ بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور وہ اعمال کے مرتب نہیں ہوتے۔ لہٰذا جب بھی کوئی بچہ فوت ہوتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور جنت میں بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت میں ہوتا ہے۔ قیامت کے بعد جب اس کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ والدین کے لیے بروز قیامت بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمام بچے اپنے ماں باپ کو بخشوانے کے لیے سفارش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔